لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلو کو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت کا عظیم ترین پہلو جو ہے وہ نماز ہے. نماز عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نمبر پر ہے. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ میدان محشر میں فرمائیں گے کہ اس کی نماز دیکھی جائے. اگر نماز اس کی درست ہے تو اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ اس کے تمام کام درست ہوں گے، اس کو بغیر حساب کتاب کے بھیج دیا جائے. اور اگر نماز میں کہیں کمی اور کوتاہی نظر آئے تو پھر میرے بھائیوں زندگی کے ایک ایک پہلو کا حساب دینا پڑے، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا پڑے. ہمارا معاملہ کیسا ہے، کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ حساب دینے پہ آ گیا تو ایک گھڑی تو کیا ایک سیکنڈ جو سانس ہم اندر اتارتے ہیں اور جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں اس کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے. اسی لیے نماز عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نمبر پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے نماز بھی ایک عظیم ترین پہلو ہے. اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھ کے بتاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ایسا اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ایک صحابی فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول کو صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آ کر اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز برابر نہیں پڑھی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل نہیں کی، میں فوراً گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر واپس آئے. آ کے جیسے ہی بیٹھا تھا اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا، بیٹھنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے سہوارہ فرمایا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیجیے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا رکوع اور تمہارا سجدہ درست نہیں. پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو نماز کی طرف توجہ دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت سارے صحابہ نے نقل کی ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
دوسرے صحابی کہہ رہے میں نے ایسے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کا رکوع ایسے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کا سجدہ ایسا دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی نماز کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں، اور زندگی بھر مدینہ المنورہ کی زندگی میں نماز جب فرض ہوئی تو اس کے بعد ہر پہلو پر اللہ کے رسول کی طرف سے نماز کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور یہ کتنا عظیم الشان عبادت ہوگی میرے بھائیوں کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے بندوں پر جتنے احکام اتارے، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا، اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کو کیا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لین دین کے معاملات کیا ہے، جتنے شریعت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ زمین پہ اتارے، لیکن جب نماز کو اتارنے کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا۔ اللہ نے نماز کو دینے کے لیے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا۔ حالات کیا تھے، سچویشن کیا تھی اس وقت کی؟ بڑا ستایا تھا طائف والوں نے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم تو کم ہوتے نہیں تھے، دن بدن مشرکین مکہ آپ کو ستاتے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ اس دوران آپ طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے اور زیادہ ستایا آپ کو، تو اللہ کے رسول کا دل بھاری ہو گیا، کیا بات ہے، کہیں میری محنت میں کوئی کمی ہے، میری کوشش میں کوئی کمی ہے، کیوں میری امت میری بات کو سمجھ نہیں رہی، کیوں میری امت میری دعوت کی طرف میرے پاس نہیں آ رہی؟ حضور دل برداشتہ تھے، دل بھاری ہو گیا آپ کا۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے آپ کے پاس، تسلی دیا۔ اسی رات میں ام ایمن کے گھر میں آپ آرام فرما تھے اور اللہ نے آپ کے لیے معراج کا ارادہ فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے رات کے وقت ہم نے اپنے نبی کو اٹھایا، مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی لے گئے، مسجد حرام مکہ میں، مسجد اقصی بیت المقدس میں، یہ پورا سفر زمین پہ کروایا، اور اسی کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر کروایا وہ اللہ نے براق کے اوپر ہواؤں میں کروایا، اور اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پرسنلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کسی اور کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا۔ پردے میں پرسنلی بیچ میں کسی کا پردہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ایک جگہ آئی اس بارڈر پہ جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی تو جبریل ادب سے یوں کہنے لگے، اے رسول خدا سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ اب جبرائیل میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اس بارڈر کو کراس کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اکیلے اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محمد واپس جب دنیا میں جاؤ گے، زمین پر جاؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ آج رات میں اپنے اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، معراج میں گیا تھا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو تو کیا بتاؤ؟ جاؤ آپ کی امت کے لیے آپ 50 نمازیں لے کر جائیں۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے امت محمدیہ کو دیا، محمد رسول اللہ کے واسطے سے، اور وہ بھی معراج پہ بلا۔ راستے میں مختلف آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء کرام تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ابراہیم تھے، مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ نبیوں نے بتایا ہماری امتوں کے اوپر ایک ایک نماز فرض کی گئی تھی، تب بھی امت اس میں سستی سے کام لیتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے؟ جائیے اللہ سے کچھ نمازیں کم کروا دیجیے۔ دل تو نہیں مانا کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے،
کیسے اس میں سے کم کرواؤں. لیکن یہ بھی ایک اللہ کی مصلحت تھی. نبی محمد رسول اللہ کو دیگر انبیاء بتا رہے ہیں اور اللہ کے رسول واپس تشریف لے گئے. اللہ تو سب کچھ جانتے تھے. اللہ نے 5 نمازوں کو کم کر دیا. تو واپس آنے لگے 45 نمازیں لے کر. انبیاء کرام نے فرمایا ارے ہماری امتیں ایک نماز نہیں پڑھتی تھی, یہ 45 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ جائیے اور 5 نمازیں کم کرواتے رہیے. آتے رہیں جاتے رہیں, 5 نمازیں کم کرواتے رہیں. اخیر میں 5 نمازیں جب رہ گئی تب بھی انبیاء کرام نے یہ فرمایا نہیں پڑھے گی آپ کی امت یہ 5 نمازیں, ابھی بھی جا کر اللہ سے کم کروا دیجیے. حضور نے فرمایا جب بھی اللہ کے پاس گیا ہوں اللہ نے 5 نمازیں کم کی ہیں, 5 رہ گئی ہیں. اگر اب کی بار بھی گیا اور اللہ نے 5 نمازیں بھی اگر واپس لے لی تو اپنی امت کے پاس کیا تحفہ لے کر جاؤں گا. اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس واپس جانے سے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں جو لے کر آپ اپنی امت کے پاس جا رہے ہیں, آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی, ثواب 50 نمازوں کا ملے. جائیے امت کو یہ مصداق سنا دیجئے. اللہ نے 50 عطا کی تھی, محمد رسول اللہ نے امت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نمازیں کم کروائی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ امت اگر 5 نمازیں بھی ادا کرے گی ثواب اللہ 50 نمازوں کا عطا فرمائے. تو ایک بڑا عظیم ترین تحفہ ہے میرے بھائی. اسی لیے نمازوں میں کمی اگر رہ گئی تو انسان کے دیگر تمام کاموں میں کمی رہ جاتی ہے. وہ آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جس آدمی کی نماز مکمل ہے اس کی زندگی کے تمام کام پرفیکٹ. اور کوئی آدمی چاہے جس شعبے کے اندر اپنے آپ کو پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اس کی نمازوں میں کوتاہیاں اور کمیاں ہیں وہ اللہ کی فہرست میں کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. لہذا میرے بھائیو دنیا تو آج پرفیکٹ کہے گی اور اگر آپ میں کل کبھی نظر آ گئی تو دنیا آپ کو اٹھا کر نیچے پھینک دے گی. اللہ کی فہرست میں ہم سب کو پرفیکٹ بننے کی ضرورت ہے اور اللہ کی فہرست میں پرفیکٹ اسی وقت بنیں گے جب ہماری نمازیں درست ہوں. یہ عظیم ترین تحفہ ہے میرے بھائی. اور جو انسان اللہ کے اس تحفے کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین دنیا دونوں عطا فرماتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن فرما رہا ہے. محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی نمازیں درست کر دی اللہ کا وعدہ ہے اللہ دین بھی عطا فرمائے گا اور دنیا بھی عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. اسی لیے ایک آدمی شکایت کرنے لگا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. تو کہنے والے نے اس کو کہا کہ پھر نمازیں سکون سے پڑھا کرو. نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو سکون نہیں ملتا تو اپنی نمازوں کو سکون سے پڑھا کرو. جس دن آپ نے اپنی نمازوں کو سکون سے پڑھنا شروع کر دیا اس وقت آپ کی پوری زندگی پرسکون بن جائے گی. ایک صحابی ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی جو ہے پورے دن نمازیں پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے لیکن رات ہوتے ہی چوریاں کرتا ہے. جیسے ہی رات ہو جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے, پوری دن نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب اس کی نمازیں اس کو چوری سے روک دیں. یہ اللہ کے رسول نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا کہ ان قریب اس کی نمازیں ہی اس کو چوری سے روک دیں. پتہ چلا نمازیں برائیوں سے بھی روکتی. کوئی آدمی کے اندر بری عادتیں ہیں, چاہنے کے باوجود وہ عادتیں اس سے نکلتی نہیں ہے, چھوٹتی نہیں ہیں, تو اس آدمی کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے آئے, اس کو نمازوں کا عادی بنا دیجیے. جس دن وہ نمازوں کا عادی بن گیا اس کی نمازیں اس کو برائی سے روک دیں. نماز میں بڑی طاقت ہے میرے بھائی, اور اللہ کا وعدہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اللہ دین بھی عطا فرماتا ہے دنیا بھی عطا
فرماتا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کو کاروبار میں لاس جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کاروبار کیسے کرنا ہے, نماز کی طرف آ جائیے. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیجیے. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں, آپ اسی وقت دعا کیجیے اپنے اللہ سے, چاہے آپ کے کون سے مسائل ہو, آپ کی پرسنل لائف کے مسائل ہو, آپ کے گھریلو مسائل ہو, دین دنیاوی جون سے بھی مسائل ہو, اس نماز میں آپ دعا کا اہتمام کیجیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو جس پریشانی میں آپ مبتلا ہے اس سے اللہ آپ کو نکال دے. نماز میں بڑی طاقت ہے میرے بھائی. پچھلے کئی دنوں سے ہمارے خاص طور پر نوجوان بھائیوں میں نمازوں میں کمیاں نظر آ رہی تھی. حالانکہ آج میں کسی اور ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا تھا, تیاری بھی میں نے کسی اور ٹاپک پر کی تھی, اور بڑا اہم موضوع تھا جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا. اچانک مائنڈ چینج ہوا, میں نے سوچا کہ نہیں, آج نماز پر بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان بھائی ہمارے اپنے شکایت نہیں ہے, درد ہے. اپنوں سے کیا شکایت, یہاں آپ کے بیچ میں پچھلے 10-12 سال سے ہوں, یہی آپ کے بیچ میں رہتا ہوں. بھائی یہ کچھ میرے باپ کی عمر کے لوگ ہیں, تو میرے اپنے, تو اپنوں سے شکایت نہیں ہوتی, درد ہوتا ہے. اور درد یہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے نمازوں میں سستی دیکھ رہا. مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں, مؤذن صاحب اپنی تکبیر پوری کر لیتے ہیں, میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے والا ہوتا ہوں, تب تک مسجد کے اندر صرف 4 یا 5 مصلی ہوتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے, آپ بتائیے. میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے نماز شروع کرنی ہے. اذان شروع ہوئی, مؤذن صاحب نے اذان دینے میں 3-3.5 منٹ کا وقت اور اس میں ہوا. آدھی منٹ کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں, تکبیر دیتے ہیں, اللہ اکبر کہنے میں اس پورے عرصے میں 5 منٹ لگتی ہیں. اگر مؤذن کے اذان اللہ اکبر سن کر ہم اپنی دکان سے کھڑے ہو جائیں اور مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں, تو جب امام الحمدللہ شروع کریں انشاءاللہ آپ پہلی صف میں ہوں. یہ ہماری کوتاہی ہے, ہماری سستی ہے میرے بھائیوں, کہ سورہ فاتحہ تک ختم ہو جاتی ہے اور مصلی 4 یا 5 مسجد میں موجود ہیں, اور جب سلام پھیرتا ہوں تو پیچھے کی پوری صفیں جن کی رکعتیں گئی ہوئی ہوتی. دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ شکایت نہیں ہے, درد ہے, اپنوں کا درد ہے. یہ کمی ہے میرے بھائی. دنیا میں کتنی ترقی کر لیں, سونے چاندی کے بستروں پر آپ سونا شروع کر دیں, آپ کے گھروں میں روپیے اور پیسوں کے انبار لگ جائیں, آپ کو کبھی دنیاوی معاملات میں کسی چیز کی کمی نہ ہو, لیکن پھر بھی اگر نمازوں میں کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے, ہم سے بڑا غریب اور مفلس ترین انسان اس سرزمین پر کوئی نہیں. ہم ہی سب سے بڑے مفلس ہیں, چاہے آپ سونے اور چاندی کے بستروں پر سوتے ہیں, کیونکہ نماز جیسی اہم چیز کے اندر ہم سے کوتاہی ہو میرے بھائی, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. وہ قوم چاہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرے, اور جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو, اس قوم کی ترقی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا, کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لہذا دینی دنیاوی دونوں راستوں کے اندر میں اور آپ اگر ترقی چاہتے ہیں تو ضروری ہے, اور سب سے بڑا ضروری یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. علامہ اقبال نے کہا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, گرا اردو میں کہتے بھاری, جو تجھے سجدہ کرنا بھاری پڑتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا, سجدہ کرنا شروع کر دو. دنیا کی کسی طاقت کے سامنے آپ کو اور مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے بھائی. لہذا اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نماز ہی سب سے بڑی چیز ہے. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, موطا امام مالک ایک کتاب ہے جو ہم مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس میں روایت لکھی ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کے چاند کی پہلی تاریخ ہوتی تھی, تو ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق کی حکومت صرف مدینہ میں نہیں تھی, مدینہ میں بیٹھ کر آپ حکومت کرتے تھے, اور آپ کی حکومت فلسطین اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی.
جزیرۃ العرب کے باہر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. آپ اردو مہینے کی پہلی تاریخ کو گورنروں کے نام نئے نئے احکام اور نئے نئے رولز ریگولیشن آپ روانہ کرتے تھے. حضرت عمر کی عادت ہے دنیا کا آج حاکم کوئی جو ہر مہینے اپنے گورنروں کو نئے نئے احکام بھیجتا ہو؟ حضرت عمر فاروق ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے تمام گورنروں کے نام رولز ریگولیشن جس میں کچھ تبدیلی چینجنگ وغیرہ کرنی ہوتی تھی وہ تیار کر کے بھیجتے تھے. آپ کا سب سے پہلا قاعدہ جو اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنے مصلیوں کو نمازوں کا اہتمام کرو. حالانکہ اس رولز اور ریگولیشن میں تمام پولیٹیکل ایشوز لکھے ہوئے، تمام سیاسی نظام اور سیاسی قاعدے قوانین، ملک کو چلانے کے لیے کن کن امور کی ضرورت ہے وہ تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بڑے امپورٹنٹ خطوط ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی سب سے پہلی لائن جو ہوتی تھی وہ نمازوں کے اہتمام کی طرف ہوتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ گورنروں کی میٹنگ بلائے اور گورنروں کو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ مدینہ آئے ہوئے ہو تو اپنی جگہ پر کس کو چھوڑ کے آئے، اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہی مصلی بھی سنبھالتے تھے، حکومت کے کام بھی سنبھالتے تھے، مسجد کا مصلی بھی وہی سنبھالتے تھے. چنانچہ گورنر نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں ایک نوجوان بچے کو، حبشی بچے کو، غلام بچہ ہے، اس کو میں اپنی جگہ سونپ کے آیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ ایک غلام آدمی جس کو تمام چیزوں کی معلومات نہیں ہے، آپ اپنا مسلح اور حکومت کے تمام کام اس کو سونپ کے آئے ہیں؟ تو گورنر نے کیا کہا؟ اس لیے کہ وہ قرآن اچھا جانتا ہے، قرآن کے مسائل کو اچھا جانتا ہے، اسی لیے میں اپنے حکومت کی باغ دوڑ اور اپنے مسلح کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپ کے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ترقی عطا فرمائی اور جنہوں نے ناقدری کی اللہ نے ان کو تنزلی عطا فرمائی. پتا چلا نماز بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کرتے تھے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ کو اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار اور محبت تھا کہ ہر وقت ہر نماز میں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ شب برات جس کو ہم بڑی رات بولتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات، میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر نہیں پایا. میں نے ٹٹولا، میں نے دیکھا، ڈھونڈنے لگی اللہ کے رسول کو تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف فرما، مدینہ کے قبرستان میں، اور حضور سجدے میں نے کان لگائے تو میں نے سنا اللہ کے رسول جو دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. یعنی ایسے موقع پر بھی اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے. ہر وقت نمازوں کے بعد آپ کی دعاؤں میں زیادہ تر اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی. جو اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے. نمازیں چھوڑنے والوں کا نہیں، نمازیں چھوڑنے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ ان کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں. کتنی سخت روایت ہے میرے بھائی. جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جو لوگ نمازیں چھوڑ لیتے ہیں، ایمان میں ان کا، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور اذان کے بعد جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جاؤں اور ان لوگوں کو پکڑوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور نوجوانوں کو کہوں کہ جاؤ جنگلوں سے لکڑیاں لے کر آؤ اور ان لکڑیوں سے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. یہ کون فرما رہا ہے میرے بھائی؟ محمد رسول اللہ، جو امت کو اگر کانٹا بھی چپ جائے تو محمد رسول اللہ کا دل تڑپ جاتا. وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بغیر عذر کے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. پتا چلا نماز اہم ترین عبادت ہے. زندگی میں اگر نماز ہے میرے بھائیوں تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں.
لہٰذا اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ روایت میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایک آدمی پر فرشتے کو مسلط کریں گے، اور وہ فرشتہ بڑا گرز بولتے ہیں، بڑا والا ہتھوڑا، وہ فرشتہ اس کے سر میں اس کو مارے گا اور کہے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ظہر تک مارے جاؤں، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے عصر تک مارے جاؤں، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے فجر تک مارے جاؤں، اور اللہ کا حکم ہے یہ قیامت تک اور محشر کے میدان میں جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دیں گے تمام چیزوں کا، یہی تیرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ پتہ چلا زندگی میں نماز کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، یہ قصہ کئی بار میں سنا چکا ہوں، دل نے چاہا کہ آج بھی آپ کو سنا۔ ہم اولیاء اللہ کو مانتے، درگاہوں پہ جاتے، تو ان کی زندگیوں کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ کون تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ؟ کون تھے ان کے پیر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ؟ کون تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ بھروچ میں رہتے ہیں ادروس رحمۃ اللہ علیہ۔ ادروس بہت بڑا خاندان گزرا ہے ہندوستان کے اندر، جن کی درگاہیں ہمارے بھروچ کے اندر موجود ہیں، جن کی درگاہوں کے اوپر ہم جاتے ہیں۔ ارے ان کی زندگیوں کو تو پڑھیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی۔ اس ملک میں دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ہم سب لوگوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، نماز کو زندہ کرنے کے لیے ان کی کیا کیا قربانیاں تھیں۔ ان کو تو وقت کے بادشاہوں نے گھر کی روزی روٹی اور گزران چلانے کے لیے بڑے بڑے کھیت اور بڑے بڑے گاؤں عطا کر دیے تھے، ان کو روپے پیسوں کا پرابلم نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جاتی، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی، یعنی جیسے امام نے اللہ اکبر کہا وہ امام کے پیچھے موجود، جس آدمی کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط کہ جس آدمی کی تہجد کی نماز کبھی ناغا نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز کبھی چھٹی نہ ہو، جس کی عصر کی سنت ہے، حالانکہ عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، جس کی عصر کی سنتیں کبھی نہ چھٹی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ جس آدمی میں 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر میں سے تھے۔ دہلی میں جب ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو صرف دہلی نہیں، قرب و جوار سے لوگ ان کے جنازوں کے اندر پہنچنے لگے، لاکھوں کا جنازہ تیار ہے، لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھائے تو کون پڑھائے؟ ان کے وسیع نے آ کے کہا کہ بھائی ان کی نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جن میں 4 شرطیں پائی جاتی، جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، اور جس نے پوری زندگی میں کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھا۔ کون آگے آئے؟ کون نماز جنازہ پڑھائے؟ لوگ انتظار کرنے لگے۔ بالآخر اسی مجمع میں سے ایک آدمی آگے آتا ہے جس نے اپنے چہرے پر رومال ڈالا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا آدمی کون ہے اس مجمع میں جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بختیار کاکی کے جنازے کے پاس جا کر کہا، اے اللہ کے ولی، ایک راز تھا جو میں اور میرا اللہ جانتا تھا، مرتے مرتے تم بھی یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے چلے گئے۔ آج آپ کی نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے، اس لیے میں آگے آیا ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آگے بھی نہ آتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے یہ آدمی، پتا چلا وہ ہندوستان کا عظیم ترین بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان میں 51 سال تک حکومت کی۔
سلطان شمس الدین التمش وقت کے بادشاہ کا یہ حال ہے میرے بھائیوں. پتا چلا نماز کتنی بڑی چیز. وقت کے بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس کی نہ کبھی تہجد چھٹی ہے، نہ عصر کی سنتیں چھٹی ہیں، نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہیں. وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کسی نامحرم عورت کو اس نے نہیں دیکھا. پتا چلا نماز اگر ہے تو سب سے بڑی چیز ہے، نماز اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی. لہذا نماز کو ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نماز کے ساتھ جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. وقت نکل جانے کے بعد ہم آ رہے ہیں مسجد کے اندر تو گویا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے، اللہ حفاظت فرمائے نعوذ باللہ، کہ سر کے اوپر ایک بوجھ تھا جس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینک رہے. ورنہ نماز کو آپ بوجھ نہ سمجھتے، اللہ کی عبادت سمجھتے تو مؤذن کی آواز اللہ اکبر آپ کے کانوں میں آتی، آپ مسجد کا رخ کر دیتے. تو وقت پر ادا کرنا ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے، اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. اس کا خیال رکھیں میرے بھائی، خاص طور پر جمعہ کے دن بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت. کتنی کمیاں ہم لوگ دیکھتے ہیں. جمعہ کے دن اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسجد تو پہنچ جاتے ہیں، پھر مسجد میں آنے کے بعد کتنے میرے بھائی کہوں گا میرے بھائی ہیں، موبائل میں یہیں بیٹھ کر بھی موبائل میں لگے رہتے. جمعہ کا خطبہ جو کہ سننا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کو چپ رہے اتنا بھی نہیں بول سکتے. آپ کے بازو میں کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ بھائی چپ ہو جائے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا اتنا واجب ہے. اس کے باوجود یہاں میں خطبہ دے رہا ہوں، کتنے میرے بھائیوں کو دیکھنا ہو کہ آپس میں کانا پھوسی کر باتیں کر رہے. یہ تمام نماز جمعہ وغیرہ کی تمام ناقدری کی بنیاد پر ہوتا ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو خدا کا نظام ہے، اللہ بڑا بے نیاز، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. کیا مطلب اللہ الصمد کا؟ اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے. ہم تو کوئی بے نیاز نہیں ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے. جو قدردان ہوتے ہیں اللہ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، اور جو ناقدرے لوگ ہوتے ہیں اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. 26ویں پارے کی سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر روگردانی کرو گے، ناقدری کرو گے تو یاد رکھو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں. اس لیے میرے بھائیو نماز جیسے معاملوں میں ناقدری نہ کی جائے. جمعہ کے دن کوشش یہ کرو کہ جب پہلی اذان ہو اس وقت ہی اپنے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کرو. پہلی اذان ہوتے ہی ہماری پوری تیاری مسجد کی طرف جانے کی ہونی چاہیے. اور جمعہ کی دوسری اذان امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر آ جائے اور دوسری اذان شروع ہونے والی ہو تو اس وقت مکمل طور پر تمام کاموں کو چھوڑ کر خطبے کو سننے کی طرف توجہ ہو، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو بھی نہ چٹکھائے. انگلیوں کو چٹکانا یہ بھی گویا کہ خطبے کے اندر خلل ڈالنا ہے. لہذا کوشش کریں اور بیٹھ جائے تمام ساتھی. خطبہ کے دوران اگر کہیں جگہ ادھر ادھر ہو تو بیٹھ جائے، کھڑے رہ کر بھی خطبہ نہ سنیں، جگہ بنا کر وہاں پر بیٹھ جائیں، بڑے اہتمام کے ساتھ خطبے کو سنیں. اس لیے کہ دو خطبوں کے بیچ میں جو امام بیٹھتا ہے وہ جو گھڑی ہے نا آدھی منٹ کی، 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ کی جو گھڑی ہے وہ دعا کے قبول ہونے کی گھڑی، بہت مقبول گھڑی ہے میرے بھائیوں. امام جب پہلا خطبہ دے کے بیٹھتا ہے اور وہ جو 20-25 سیکنڈ کی جو گھڑی ہے وہ انتہائی دعا کے مقبول ہونے کی گھڑی ہے. جو مانگنا ہو اپنے دل میں اللہ سے مانگ لیجیے. لہذا اس کا اہتمام کرے. اب سردی کا زمانہ ہو رہا ہے، زوال کا وقت جلدی آ جاتا ہے. پہلی اذان بھی ہم پہلے 12:40 12:45 کو دیتے تھے، اب ہم پہلی اذان 12:35 کو دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم جمعہ کا بیان جو ہے وہ 12:55 کو شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ 1:20 1:25 کے بیچ میں ختم کر دیں گے. لہذا آپ اہتمام کریں، جلدی آئیں. جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا دن سمجھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچے، کپڑے بدل کر پہنچے. عام طور پر بقیہ دنوں میں جو کپڑے پہنتے ہیں، جمعہ کے دن کوشش کرو کہ سفید کپڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، سنت کپڑا ہے، اس کو ہم پہنے. شرٹ بھلے آپ پہنیں، سفید شرٹ سفید ٹی شرٹ وغیرہ آپ پہنیں، سفید کپڑا جمعہ کے دن پہننے کا اہتمام کریں. یہ تمام چیزیں
سنت سے پیار، محمد رسول اللہ کے طریقوں سے پیار کے قبیل سے. یہ کوئی واجب ضروری فرض نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول سے اگر پیار ہے تو پھر بہت سب کچھ ضروری ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.